ایک تو گوندی صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. دوسرا بٹی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے, ہمارے لیے بڑے نئے راستے کھولے ہیں. کچھ ایسے سوال میرے ذہن میں ابھرے ہیں, آپ ان میں کچھ رہنمائی کر دیں. پہلی بات یہ ہے کہ کتاب آئی تھی ریگن ٹرمپ کے پہلے زمانے میں, اس سے تھوڑا سا پہلے آئی تھی ڈیتھ بائی چائنا, شاید آپ نے پڑھی ہوگی. اس میں انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ چائنا جو ہے کس طریقے سے ناجائز طریقے سے جو ہے وہ ہماری اکانومی جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے. وہ پھر بندہ ٹرمپ کا ایڈوائزر بھی رہا, اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی چیزیں. اچھا, ایک نکسن نے پروڈکشن کی تھی, کوئی 1980s میں اس کی کتاب چھپی تھی, اس میں اس نے کہا تھا کہ اگلی صدی جو ہے وہ یعنی یہ چین کی ہوگی. اور ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ, اس میں امریکی اڈے ہیں. یہ پہلے موجود تھے لیکن اب یہاں ان علاقوں میں چین نے کوئی $1000 بلین کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. اور چین اب یہ کہہ رہا ہے, جب ایران کی اور جنگ ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ اب یہاں سارے فیصلے امریکہ نہیں کریں گے. آپ نے ایک آبزرویشن دی کہ یہ جو زوال آئے گا یہ بڑا دھیما آئے گا. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی بندہ بھی پریڈکٹ نہیں کرتا تھا کہ سوویت یونین کو زوال آ جائے گا تو ایک دم آ گیا, ایسا حادثہ ہو سکتا ہے؟ ایسے دیکھیے, جو سوویت یونین کا کولیپس تھا یہ سوویت یونین کی جو انٹرنل پاور سٹرگل تھی اس کے نتیجے میں ہوا. کمیونسٹ پارٹی کے اندر دو ونگ تھے, ایک اس سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے تھے کچھ ریفارمز کے ساتھ, دوسرا حصہ وہ تھا رشین بیوروکریسی کا سوویت یونین کی جو سرمایہ داری کی بحالی چاہتا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے بہت آئسولیشن میں رہ لیا ہے, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کھلی باہوں کے ساتھ ہمارا استقبال ہوگا یورپ میں اور امریکہ میں. ایسا نہیں ہوا. اب کیا جو کیپٹلزم ہے, اگر تو ہماری پریڈکشن یہ ہے یا ہمارا انالیسز یہ ہے کہ جو سرمایہ داری ہے وہ ٹوٹ کے بکھرنے والی ہے ان قریب, تو پھر تو امریکہ کا یہ حشر ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا, جو کہ میرے نزدیک ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیپٹلزم کو اس وقت کسی بڑے چیلنج کا سامنا نہیں ہے اپنی مخالف قوتوں کی طرف سے, نہ نظریاتی بنیاد پہ نہ سیاسی بنیاد پہ. جو سب سے بڑی قوت سمجھی جاتی ہے سرمایہ داری کو چیلنج کرنے والی, وہ کہا جاتا ہے کہ ورکنگ کلاس ہے. ورکنگ کلاس پوری دنیا میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا ریولوشن کر سکے. وہ جو ایک نظریاتی لڑائی تھی سوشلزم کی سرمایہ داری کے ساتھ, سوشلسٹ موومنٹ, لیفٹ کی موومنٹ پوری دنیا میں بہت کمزور ہے. وہ جو طاقت آئی ہے گزشتہ 40 سالوں میں عالمی سرمایہ داروں کے پاس, عالمی سرمایہ دار طبقے کے پاس, ابھی جو آکسفیم کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے انیکوالٹی بات کی ہے. انہوں نے ایک بڑی دلچسپ اس کے اندر بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک بلینئر جو ہے اس کے حکمران بننے کے جو امکان ہے وہ 4600% زیادہ ہے ایک عام آدمی سے. آپ 1960 اور 70 کی دہائی میں چلے جائیں, یہ امکان جو ہے وہ 50 یا 100 سے زیادہ نہیں تھا جو ڈفرینس تھا. تو صرف یہ نہیں ہے کہ معاشی طور پہ انیکوالٹی بڑھ رہی ہے, پولیٹیکل انیکوالٹی بھی بڑھ رہی ہے, سماجی انیکوالٹی بھی بڑھ رہی ہے, ایک سوشل اور اکنامک اپارتھائڈ جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے. ایک طرف حکمرانوں کی دنیا ہے, سرمایہ داروں کی دنیا ہے, دوسری طرف عام لوگوں کی دنیا ہے. اور جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے اب عام لوگوں کے بارے میں سوچنا کافی عرصہ پہلے کا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہمیں خوش فہمی یا غلط فہمی رہتی ہے کہ شاید وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہوں, وہ ایسا ہرگز نہیں سوچتے. یہ جو دنیا ہے یہ بلینئرز کی دنیا ہے, یہ سرمایہ داروں کی دنیا ہے, اور بلینئرز کو چلا رہے ہیں, وہی ان کا جو مفاد ہے اسی کو یہ ڈرائیو کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا, کیونکہ تمام تر اختلافات کے باوجود امریکہ کے اندر حکمران طبقہ اس بات کے اوپر بالکل ان کا اتفاق ہے, ذرا بر اختلاف نہیں ہے کہ امریکہ کا جو تسلط ہے دنیا پہ وہ قائم رہنا چاہیے, امریکہ کا غلبہ قائم رہنا چاہیے, امریکہ کو دنیا کی نمبر 1 طاقت رہنا چاہیے. اس مسئلے پہ وہ ڈیموکریٹس ہوں, وہ ریپبلکنز ہوں, وہ لبرلز ہوں, وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ ہوں, ان سب کا اتفاق ہے. اور وہ کیونکہ جو چیلنج آئے گا, جب بھی امریکہ کو چیلنج آئے گا وہ سوشلسٹ قوتوں کی طرف سے آئے گا, وہ لیفٹ کی طرف سے آئے گا. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں تو چین کو سرمایہ دار نہیں سمجھتا, لیکن بائیں بازو کی اکثریت چین کو ایک سامراجی طاقت سمجھتی ہے, ایک سرمایہ دار طاقت سمجھتی ہے. جب آپ چین کو ایک سامراجی یا سرمایہ دار طاقت سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ دو سرمایہ دار قوتوں کے درمیان ہے,
وہ سوشلزم ورسز کیپٹلزم نہیں ہے، جبکہ میرے نزدیک یہ دو نظاموں کی لڑائی ہے جو آگے چل کے مزید کھلے گی اور اس کے بعد صورتحال اور واضح ہو جائے گی. تو ابھی جو ہے وہ اس وقت امریکہ جو ہے اس کے ٹوٹ کے بکھرنے کا کوئی امکان فوری طور پہ نظر نہیں آتا. شکریہ جی گویندی صاحب، آپ کا بھی بڑا شکریہ. خالد صاحب آپ نے بھی بڑی دلچسپ گفتگو فرمائی. رہنا تو امریکہ کے عالمی اقتصادی نظام میں تھا، لیکن وہ شاید پوری دنیا کا عالمی نظام ہے، اس پہ بڑی گفتگو بہترین ہو گئی. میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم پیداواری قوتوں کو دیکھ رہے ہیں تو پیداواری قوتوں کو لمیٹڈ کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ تقریباً 80 کروڑ کے قریب لوگوں کی ضرورت ہوگی. آبادی جو ہے وہ ہے 8 ارب کے قریب. تو کیا باقی سارے نان پروڈکٹیو ہو جائیں گے؟ اور جب نان پروڈکٹیو ہو جائیں گے تو وہ 80 کروڑ یا 1 ارب جو ہیں وہ کتنی پروڈکشن دے لیں گے؟ اتنی پروڈکشن دے لیں گے کہ وہ یہ ساری مارکیٹ کو کیٹر کر سکیں. اور اگر وہ اس مارکیٹ کو کیٹر کرنے جائیں گے تو ان کے پاس تو بائنگ پاور ہی نہیں ہوگی. تو پھر کس طرح کی لڑائی شروع ہوگی؟ یہ میرے سوال ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر پروڈکٹیو فورسز، یہ والی پروڈکٹیو فورسز جو اس وقت ہیں اور وہ مزید آگے بڑھیں گی، ترقی کریں گی، اگر یہ ودن دی کیپٹلسٹ فریم ورک رہتی ہیں تو اس کے نتیجے میں تباہی کے علاوہ اور کچھ سامنے آتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا، اب اتنے انسانوں کی یہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن میں ہم 3 انڈسٹریل ریولوشن سے گزر کے یہاں آئے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ چوتھا ہے. پہلا انڈسٹریل ریولوشن تھا جس میں بڑی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، بڑے پیمانے کی انڈسٹری جو کہ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہم ان کو کہتے ہیں، کہ اس میں مزدوروں کی کھپت بہت زیادہ تھی، سرمایہ بھی چاہیے ہوتا تھا لیکن مزدوروں کی بڑی تعداد چاہیے ہوتی تھی. اور یہی وہ کنٹراڈکشن بنی تھی جاگیرداروں سے اور بادشاہوں سے ابھرتے ہوئے سرمایہ دار طبقے کی، جس کے نتیجے میں انڈسٹریل ریولوشن ہوئے. اس کے بعد دوسرا انڈسٹریل ریولوشن ہوا جس میں جو گیس، الیکٹریفیکیشن اور یہ جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ وجود میں آئے، اور جو اسمبلی جو ہے وہ پیداوار کے جو طریقے ہیں وہ اور جدید ہوئے. تیسرا انڈسٹریل ریولوشن ہوا جس میں بھرمار ہوئی کنزیومر گڈس کی، یہ الیکٹرک اور الیکٹرانکس اور یہ وہ سارا. اب ہم 4th انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو چکے ہیں، داخل ہونا نہیں ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں جو لیبر انٹینسو انڈسٹری تھی یا اکانومیز تھیں اب وہ کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز اور اکانومی میں تبدیل ہو رہی ہیں. اب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، انسانوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے اپنی ترقی کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے. مثلا ایک کسان آج کی جو جدید مشینری ہے ایگریکلچر کی، اگر وہ اس کو اپلائی کرے تو وہ اتنا کام کر سکتا ہے ایک دن میں جتنا پہلے 50 یا 60 کسان مل کے کرتے تھے. اس کی جو ڈپینڈنس تھی دوسرے لوگوں کے اوپر وہ کم ہو رہی ہے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کرائسس ہے جس کی طرف بہت سارے کیپٹلسٹ خود بھی اشارہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ نے یہ تو یقینی بنا لیں گے آپ آہستہ آہستہ کہ کم سے کم انسانی محنت کے ساتھ اب زیادہ سے زیادہ پیداوار کر سکیں، لیکن کھپت کہاں کریں گے؟ اگر بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کے پاس کام نہیں ہوگا، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو جو کنزمپشن ہے وہ کیسے برقرار رہے گی؟ اور جو آپ پیدا کر رہے ہیں وہ کھپائیں گے کہاں پہ؟ وہ کھپت اس کی. تو یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر سرمایہ دار بھی غور و فکر کر رہے ہیں اور ہمارے جیسے نلائق لوگ وہ بھی غور و فکر کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے. جو جدید پیداواری قوتیں ہیں ان کو آپ کو اپلائی کرنا ہے، جو جدید صنعت ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے. لیکن جو موجودہ کیپٹلسٹ فریم ہے، اب 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ کیپٹلزم اپنی نوعیت تبدیل کر لیں، جو اس کی پیداوار کرنے کا موٹیو ہے وہ تبدیل ہو جائے، وہ منافع کی بجائے وہ انسانی ضرورتیں ہو جائے، تو یہ کرائسس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کنٹراڈکشن ختم ہو جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو متبادل نظام چاہیے
جو اس کنٹراڈکشن کو ختم کر سکے. ہمارے امیر العظیم صاحب محترم بیٹھے ہیں, ان کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ اسلامی نظام ہو, ہمارے نزدیک وہ ایک سوشلسٹ نظام ہے, ٹھیک ہے, سوشلزم کا سسٹم ہے جس کے تحت یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو پورے طریقے سے استعمال کیا جائے اور اس کے نتیجے میں انسانوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور انسان کی زندگی میں جو ہے وہ آسانی اور آسائش پیدا ہو. مثلا جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ چاہیے کیوں؟ ورکنگ کلاس کو اس لیے چاہیے کہ اس کی جو استحصال ہے وہ کم سے کم ہو, وہ اس کو تھوڑا کام کرنا پڑے, اس کو معاوضہ زیادہ ملے. سرمایہ دار اس کو اپلائی کرتا ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایکسپلائٹ کر سکے. مثلا آج جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, مثلا فن لینڈ, فرانس, انہوں نے تجربہ کیا, فرانس میں جو ورکنگ ویک ہے وہ 35 گھنٹے پہ آ گیا. فن لینڈ جو ہے وہ 28 گھنٹے کے ورکنگ ویک کے اوپر کام کر رہا ہے. جدید ٹیکنالوجی کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اوقات کار ہیں وہ کم ہوتے. اوقات کار تو بڑھ رہے ہیں, اب تو 8 گھنٹے سے بھی معاملات آگے جا رہے ہیں. پاکستان میں کون سی انڈسٹری ہے جہاں پہ 8 گھنٹے سے کم جو ہے وہ, بلکہ 8 گھنٹے سے زیادہ ہے, 10 گھنٹے 12 گھنٹے, ٹھیک ہے. یو اے ای, یہ جتنا مڈل ایسٹ ہے وہاں ورکنگ آورز ہی 10 گھنٹے ہیں, وہ آپ نے کرنے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ انسانوں کی یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال انسانوں کی سہولت کے لیے کریں, ان کی ایکسپلائٹیشن کو منیمائز کرنے کے لیے کریں, سرمایہ داروں نے اس ٹیکنالوجی کو اپنے منافع بڑھانے اور انسانوں کی جو ایکسپلائٹیشن ہے, اور کیپٹلزم صرف انسانوں کی ایکسپلائٹیشن نہیں کرتا, انسانوں کی بھی کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ نیچر کی بھی کرتا ہے, وہ قدرتی وسائل کی بھی کرتا ہے, کائنات کی بھی کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آج یہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا کرائسس کھڑا ہے. یہ بیسکلی اسی ایکسپلائٹیشن کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے مزدور بیچارہ بے حال ہوتا ہے, غریب جو ہے وہ بے حال ہوتا ہے.